جب صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ یہ ہارتے ہیں. پہلی بات تو یہ شکست کھاتے نہیں ہیں، اور جب شکست ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جب پھر اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر یہ آباد ہو جاتے ہیں، یہ لٹ کے بھی آباد ہو جاتے ہیں. تو یہ مشورہ ہوا. تو بیٹھ کے جب لوگوں نے سوچا تو ان کے لوگوں نے کہا ان کے پاس جو طاقت ہے وہ کھانے پینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے جو انہیں لٹنے نہیں دیتی. ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے کہ جو انہیں برباد ہونے نہیں دیتی، انہیں اجڑنے نہیں دیتی. بلکہ بغداد جب تباہ کیا گیا تھا تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ بغداد میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا؟ جب بغداد کو تباہ کیا گیا تھا، اور ہر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے کہ جب ان کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت نہیں رہتی ہے، جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ قوم برباد ہونے لگتی ہے. بغداد میں کیا ہوا کہ منگولوں کو قبضہ ہوا. بغداد میں منگولوں نے قبضہ کیا. اس ٹائم دور تھا، ہلاکو بادشاہ تھا، جام رحمت اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر تھے اور تمام تر مسلمان تھے. تو بغداد کی سرزمین پر جب ہلاکو بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کرو، تو جب وہ معائنہ کرنے کے لیے آئے تو بغداد میں معلوم چلا لوگوں کو، تو جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور اب تو کیا ہوگا؟ وہ ہلاکو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، ہم کو جان سے مار دیں گے، ہم کو بچا لیجئے. تو حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کانسا ان کے پاس ہوتا تھا، انہوں نے اپنے کٹورے کو پلٹ دیا، اپنے کانسے کو زمین میں پلٹ دیا. تو کیا دیکھتے ہیں ان کے سپاہی پورا دن ادھر ادھر گھومتے رہے لیکن بغداد انہیں نظر نہیں آیا. جب بغداد نظر نہیں آیا تو واپس گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے کہ آج میں نے بغداد کو تلاش کیا لیکن بغداد نظر نہیں آیا. اب ادھر یہ جو مسلمان آئے تھے اللہ کے اس ولی کے پاس، جام رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہ آج ہمیں بچا لیجئے، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہمیں گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب انسان پہ پڑتی ہے تو فوراً انسان توبہ کی طرف خاموش رہو تھوڑی دیر کے لیے. یار تقریر کرتے ہوئے میرا بالکل من نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب بالکل شانتی کا ماحول ہوتا ہے تو میں تقریر کرتا ہوں، اس لیے میرا ماحول ہی نہیں بن پا رہا ہے تقریر کرنے کا. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر سننا ہے تو سن لو، ورنہ پھر میں بیٹھ جاؤں گا. ویسے بھی بہت لیٹ بول رہا ہوں، بہت دیر سے میں انتظار دیکھ رہا تھا کہ اب نمبر آئے گا، اب نمبر آئے گا. ماحول بن ہی نہیں پاتا ہے جب انسان سنتا نہیں صحیح سے. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا ہوا؟ جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا. ان لوگوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب انسان پر پڑتی ہے تو وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب بلا پڑتی ہے جیسے ہی ختم ہوتی ہے ویسے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اپنے وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، وہ زنا خوری میں ملبس ہو جاتا ہے، وہ سود خوری میں لگ جاتا ہے. جیسے ہی جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا تو چھپ گیا بغداد، پھر بغداد نظر نہیں آیا. تو جب واپس چلے گئے سپاہی تو پھر یہ اپنی اسی عیاشی میں لگ گئے، گناہوں پر لگ گئے. ابھی ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو سارے لوگ، میں نے خود سنا تھا لوگوں کو، مسجد کے باہر آ کے امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب نماز اذان پڑھ دیجئے، زلزلہ آنے والا ہے، زلزلہ آیا ہے. اس سے پہلے لوگ جب پڑتی ہے تب توبہ کے لیے نکلتے ہیں، جب اوپر سے چلی جاتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسی عیاشی میں لگ جاتے ہیں، پھر گناہ کرنے لگتے ہیں. زنا کرنے والے زنا میں لگ جاتے ہیں، چوری کرنے والے چوری میں لگ جاتے ہیں، عیاشی کرنے والے عیاشی میں لگ جاتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. جب جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا تھا تو سپاہی آ کے دیکھ رہے تھے، سپاہیوں نے معائنہ کیا پر بغداد نظر نہیں آیا. ہلاکو بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت بغداد نظر نہیں آیا. کہا تم کیا بات کرتے ہو، بغداد تو سامنے نظر آیا، دکھ رہا ہے یہاں سے بغداد، تم کہتے ہو کہ بغداد نظر نہیں آیا. آخر کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے ولی کی دعا تھی، اللہ کے ولی کی یہ طاقت تھی کہ اس نے کٹورے کو پلٹا تھا تو پورا بغداد کٹورے کے اندر سما گیا تھا. تو پھر یہ اپنی عیاشیوں میں جب لگے
تو اس نے ادھر پھر دوسرے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ یہ لوگ کہتے بغداد نظر نہیں آیا, جاؤ تم دیکھو بغداد نظر کیوں نہیں آیا, کہ یہ سچ کہتے ہیں. تو پھر لوگ معائنہ کرنے کے لیے آئے, پھر ان کے سپاہی آئے, آنے کے بعد پھر بغداد کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ پھر یہی مسلمان آ کے اس اللہ کے ولی کے پاس جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگے حضور آج پھر ہمیں قتل کرنے کے لیے آئیں گے, آج پھر آئیں گے, اسلام تباہ ہو جائے گا, اسلام مٹ جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا, اسلام تباہ ہو جائے گا. ظالم یہ نہیں سمجھتے تھے, کربلا نے 3 دن حسین کو بھوکا رکھا, لوگ سمجھتے تھے کہ حسین بھوکا رہے گا تو اسلام مٹ جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کسی کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جسے دنیا صابر کلیری کے نام سے جانے گی. جب 12 سال صابر بھوکا رہے گے, لوگوں کو لنگر کھلا کے مر نہیں سکتا, کربلا میں حسین 3 دن بھوکا رہ کے کیسے مر. بابا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, عظمت اسلام. سبحان اللہ. بھائی کو اور کم کر دیجئے. تو آئے جام رحمت اللہ علیہ کے پاس, کہنے لگے وہ پھر آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے. جام رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, پھر اپنا کاسا پلٹا, پھر اپنا کٹورا پلٹا, کہا آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا حضرت ہم پھر توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, آج آپ کے ہاتھ پر تائب ہو جا رہے ہیں, کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے, اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. جام رحمت اللہ علیہ کی ہاتھوں پہ سارے لوگوں نے توبہ کر لی. جب سب نے توبہ کر لی تو انہوں نے اپنے کٹورے کو پلٹ دیا. جب کٹورا پلٹا تو بغداد کٹورے کے اندر سما گیا. جب بغداد کٹورے کے اندر سمایا تو پھر بغداد چھپ گیا. ان لوگوں نے معائنہ کیا, چلے گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس. جانے کے بعد کہنے لگے بادشاہ سلامت, آج ہم پھر گئے تھے, ہم نے بغداد کو اتنا تلاش کیا لیکن بغداد ہمیں نظر نہیں آیا. کہا تم کیا کہتے ہو, جو 2 پہلے معائنہ کرنے کے لیے گئے تھے ہلاکو نے ان کو بھی قتل کر دیا, جو اس بار گئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. کہا اب معائنہ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے, جنگ ہونے کے لیے جائے گی. لوگوں کو تلاش کیا, اپنے سپاہیوں کو بٹھایا, کہ سب لوگ چلو اب ایک ایک مسلمان کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے, ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے, ان کو مار دیں گے. جب ہلاکو بادشاہ نے اتنا کہا تھا تو ان لوگوں کو پھر پتا چلا, ان لوگوں کو پتا چلا کہ آج پھر آئیں گے وہ لوگ. آج ان کا ارادہ الگ ہے, آج ان کا ارادہ ہے کہ وہ ہم کو مار دیں گے, آج ان کا ارادہ ہے کہ ہم کو قتل کر دیں گے. تو پھر جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, کہا جام رحمت اللہ علیہ سے, کہا حضور آج پھر وہ لوگ آ رہے ہیں, ہم کو قتل کر دیں گے, ہم کو مار دیں گے, ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے, ہمارے بچے مر جائیں گے, آج ہم کو بچا لیجئے. جام رحمت اللہ نے اپنے کٹورے کو اٹھایا تھا, ابھی کٹورا اٹھا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ جام آپ کٹورا مت اٹھانا, کیونکہ ایک قوم جب تک اس کو معاف کیا جاتا ہے, جب تک وہ تائب ہوتی رہتی ہے, توبہ کرتی رہتی ہے, لیکن اب ان کا گھڑا بھر چکا ہے, ان کا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے کہ ہر بار تیرے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ مارنے کے لیے آتے ہیں, مجھے بچا لو, تو تم کتنی بار انہیں بچاؤ گے. تو جب جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹنا چاہا تھا تو آواز آئی تھی کہ اب کٹورا مت پلٹنا, اس لیے کہ اب انہیں ہم نہیں بچائیں گے. غیب سے آواز آئی تھی. جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کٹورے کو نہیں پلٹا. ہلاکو بادشاہ آیا اپنی فوج کو لے کر, ایک ایک مسلمان کو سر سے جدا کر دیا, ایک ایک مسلمان کو کاٹ کے رکھ دیا. بغداد کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسلام کا نام لینے والا ہو, بغداد کے اندر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا, کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ اسلام کا نام لیتا ہو. تو جب سب مر گئے, سب کے سر کٹ گئے, سب کو مار دیا گیا, تو پھر ہلاکو بادشاہ نے کھوپڑیوں کا مینار بنایا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے پھر دارو شراب کا ماحول گرم ہوا. اللہ اکبر, دارو شراب پی گئی. ہلاکو بادشاہ نے مسلمانوں کو قتل کر کے, اور پھر وہاں پر کوئی نام لیوا نہیں تھا. کیا کوئی سوچتا تھا کہ پھر وہاں پر اسلام کا نام لینے والا کوئی آئے گا؟ لیکن انہی منگولوں میں سے اللہ نے ایک کو ہدایت دی, اور انہی منگولوں میں سے ایک شہزادہ نکلا کہ جو تلواریں اسلام کے خلاف چلتی تھی پھر وہی تلواریں اسلام کے ہت میں چلی گئیں اور پھر اسلام پھیلا گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آج ہمارے سینوں سے مصطفیٰ کا عشق نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج حضور کا عشق, علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ 3 چیزوں کو یاد رکھ لینا,
تین چیزوں کو اگر تم نے اپنا لیا تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ. تین چیزیں علامہ اقبال نے دی تھی, تین باتوں کو فالو کرنے کے لیے کہا تھا. مسلمانوں ذرا غور سے سن لینا, توجہ سے سن لینا. علامہ اقبال نے کہا تھا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی محبت کو تمہارے اور تمہارے بچوں کے سینوں سے زندگی بھر مرتے دم تک کوئی نہ نکال سکے, تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرنا تو اپنے اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. آج تو ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے. درود عقیدے کو صحت دیتا ہے. آج ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے, میں صحیح ہوں میری طرف آ جائیے. نہ جانے کتنے فرقے ہو گئے. میں صراحتاً کوئی بات نہیں, کنایتاً اکثر کہتا ہوں, الکنایۃ ابلغ من السری. کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. جب تمہارا بچہ مصطفیٰ پر درود پڑھے گا تو اسے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا, انشاءاللہ. اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی. بہت خوب, بہت. اور عقیدہ صحت دیتا ہے یہ درود. بہت سی آج جہاں بھی نکل جاؤ, جس کی بھی تقریر سننے لگو, یوٹیوب کھول کے دیکھو, ہر عقیدے کا انسان بیٹھا ہے اور ہر کسی کی بات ہمیں اچھی لگتی, کیونکہ ہر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے نا, ہر کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے, تو ہر کسی کو ہر کسی کی بات تو صحیح پسند ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حضور کہ یہ بتائیے کہ ہم یہ پہچان کیسے کریں گے کہ سنی صحیح العقیدہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. تو پوچھنے والا بھی بڑا سیانہ تھا, پوچھنے والا بھی بڑا چلاک تھا. اس نے کہا حضور اس دور میں فرقوں کا دور ہوگا اور ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل کا ہوگا, ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل کا ہوگا, اپنی طرف بلائے گا تو لوگ سمجھے کہ یہی صحیح ہے, لوگ سمجھیں گے کہ یہی صحیح ہے, یہی اللہ کا ولی ہے, چلو اس کی طرف چلیں. تو حضور اس دور میں کیا کریں گے, صحیح سنی صحیح العقیدہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو امام زین العابدین کا جواب سنیے. امام فرماتے ہیں کہ جب صحیح سنی کی پہچان کرنا ہے تو سمجھ لینا کہ صحیح سنی صحیح العقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا ہوگا, سبحان اللہ. جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوگا, جو کثرت سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا وہی سنی ہوگا. اور درود و سلام پڑھنے سے رزق بھی عطا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی زیارت بھی عطا ہوتی ہے. ایسے ہی میں ایک بات درود کی آ گئی تو اس کے بعد دو باتیں جو اقبال نے بتائی تھی وہ بھی سنیے گا, دل باغ باغ ہو جائے گا, کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ آج مصطفیٰ کے عشق کو ہمارے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. درود شریف کی برکت کیا ہے. ایک آدمی تھا, اس نے درود شریف کو اتنا فالو کیا کہ ہر وقت درود شریف پڑھتا تھا. بہت غریب تھا, اسے کوئی اپنے جگہ کام کرنے کے لیے نہیں لے جاتا تھا. وہ جاتا تھا مزدوروں کے اڈے پہ جہاں مزدور لے جایا کرتے تھے, لیکن کوئی اسے نہیں لے جاتا تھا, اس لیے کہ تھوڑا کمزور تھا, کام کرنے میں وہ تھوڑا کمزوری دکھاتا تھا, کمزور تھا. 3 دن ہو گئے وہ بھوکا تھا, اس کے گھر والے بھی بھوکے تھے. پہلے کا زمانہ اتنا ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر کوئی مالدار ہو, ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھوکا تھا, پھاکے ہو رہے تھے. تو گھر پہ آیا, بیوی نے کہا کچھ کھانے کے لیے لائے ہو؟ اس نے کہا 3 دن سے کوئی لے کے نہیں جاتا اپنے یہاں, میں کہاں سے کھانا لاؤں گا؟ تو کہا بچے بھوکے ہیں پھر کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں, مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو, مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو, خود میرے لیے راستہ ہوگے, خود رزق اترے گا. اللہ نے چاہا, کیونکہ بھروسہ پکا کرنا چاہیے, جس کو بھروسہ ہوتا ہے اس کو عطا بھی ہوتا ہے. تو سارے کے سارے بیٹھ کے درود شریف پڑھ. آج کا کوئی انسان ہوتا نا, آج کی اگر بیوی, ہر بیوی ایک جیسی نہیں ہوتی, آج کی اگر بیوی ہوتی کوئی ایسی تو پتہ ہے کیا کہتی درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا آتا ہوتا ہے, درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا ملتا ہے, گھومتے رہتے ہو ایسے ہی, کما کے لاتے نہیں ہو, ہم سے کہتے ہو درود شریف پڑھیں. لیکن وہ سب مصطفیٰ کے دیوانے تھے, حضور کے نام پر درود شریف کی محفل سجا لی, حضور کے نام پر درود شریف پڑھنے لگے. جب درود شریف پڑھتے رہے تو بچے بھی سو گئے, بیوی بھی سو گئی اور وہ انسان بھی سو گیا. جب سو گئے تو رات کو کیا ہوا, ان کی قسمت کا ستارہ جاگ گیا, ان کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور لانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے امتی, اے میرے دیوانے, پریشان مت ہو, تجھے اگر کوئی مزدوری پہ نہیں لے جاتا ہے تو کیا ہوا, میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں, میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تو وہ بات کو فالو کرے گا تو تجھ سے زیادہ تیرے شہر میں کوئی مالدار نہیں ہوگا.
جب اتنا اس نے سنا تھا تو دل خوش ہو گیا, باغ باغ ہو گیا. کہا حضور فرمائیے نا پھر کیا بات ہے. کہا بات یہ ہے کہ فلاں شہر میں جانا, فلاں شہر میں ایک یہودی رہتا ہے, اس یہودی کے پاس جا کے تو صبح کو کہنا کہ میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے, میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے اور حضور نے ایک پیغام دیا تھا کہ وہ پیغام اس کو سنانا, تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا, اتنا تجھے دے دے گا کہ تو اتنا امیر ہو جائے گا کہ تیرے شہر میں تجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے حضور. وہ صبح اٹھا, بہت خوش تھا کہ آج جائیں گے اور جا کے وہاں پر اسے بتائیں گے تو آج ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. تو وہ صبح جب اٹھا, تیار ہوا, نکل رہا تھا بالکل, اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے, حضور آئے تھے اور یہ بات بتائی. کہا ٹھیک ہے, تو تمہاری بات کو کیسے مانے گا, اور تمہاری بات کو کیسے مانے گا کہ تمہارے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے؟ کہا بات تو تیری صحیح ہے, کوئی بات نہیں. پھر مایوس ہو گیا اور پھر رات کو سویا تو پھر اس کے خواب میں جناب محمد رسول اللہ آئے, اور جب آنے کے بعد کہتے تو گیا نہیں. کہا حضور جاتا کیسے؟ اگر وہ پوچھ لیتا کہ تو کیسے آیا, تو نے بات کیا ہے, تو میں کیا بتاتا؟ کہ میں نے تجھے بتایا نہیں تھا. کہ حضور کیا بتاؤں گا؟ کہ اتنا بتا دینا کہ جو تو نے دعا مانگی تھی اور دعا تیری قبول ہو گئی ہے. اس نے صرف رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں دعا کی تھی, اور وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جب تو اسے بتائے گا جا کے تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا, اتنا عطا کر دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. کہ حضور ٹھیک ہے. وہ صبح ہوا, نہایا, اطمینان سے تیار ہوا اور خوشی خوشی اس کے پاس چلا گیا. جانے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو گئے, دربان کھڑے تھے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس انسان سے ملنا ہے. کہا ٹھہرو. جب اس کا نمبر آیا تو کہا کہ مجھے میرے خواب میں حضور آئے تھے, میرے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے. آنے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ تو نے رات کے سناٹے میں دعا مانگی تھی وہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. جب اتنا اس یہودی نے سنا تھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہتا ہے سنو, میں تو ایمان والا ہو گیا ہوں, میں تو محمد رسول اللہ کا دین اپنا لیا ہوں. اگر تم میرے پاس رہتے ہو تو رہو, ورنہ میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں, میں تمہیں چھوڑتا ہوں. جانا چاہو تو چلے جاؤ اور دین رسول اپنانا چاہو تو دین رسول اپنا لو. جب اتنا کہتا ہے نا وہ چونک جاتا ہے, یار میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ میرے خواب میں حضور آئے تھے اور حضور نے کہا تھا اس کی دعا قبول ہو گئی, تو بات کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا اور اپنے سپاہیوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ادھر اس کی بیٹی آئی, بیٹا آیا, بہو آئی, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اس نے کہا بات سنو, مجھے یہ بتاؤ, مجھے تو حضور نے خواب میں یہ بتایا تھا لیکن میں یہ سمجھا نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی چھوٹی سی بات بتائی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سارے کے سارے, بیٹی بھی تمہاری مسلمان, بیٹا بھی تمہاری مسلمان ہو گیا. کہ بات سنو, بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے, یہودی بولتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, میرے بیٹے کی بھی شادی تھی, تو میں نے ایسا کوئی شہر میں ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں میں نے دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا, جہاں میں نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا نہیں تھا, لیکن ایک گھر تھا جہاں میں نے دعوت نہیں پہنچائی تھی. جب رات کا سناٹا ہوا, شادی نپٹ گئی, سب لوگ کھا کے چلے گئے, تو رات کے سناٹے میں میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی. ایک خاتون تھی, اس کی 4 بیٹیاں تھیں, وہ سید زادیاں تھیں, اور رات کے سناٹے میں غریب تھیں, رو رہی تھیں ان کی بچیاں, اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھیں ماں ہم سید زادے ہیں تو کیا ہوا؟ اس نے سارے محلے والوں کو, سارے شہر والوں کو پوچھا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں پوچھا. ماں اس نے ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ جب اتنا اس نے رو رو کے اس کی بیٹیوں نے کہا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی تھی, ہمارے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر اس نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا, پر مولا اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اس نے سارے شہر والوں کو پوچھا, سارے لوگوں کو پوچھا, لیکن اگر ہم کو نہیں پوچھا تو کیا ہوا؟ یا اللہ ہم سید زادیاں ہیں, یا اللہ ہم نبی کی آل سے ہیں, تو ہماری دعا قبول فرما لے. جب رات کی تنہائی میں وہ ہمارے لیے رو رو کے دعا کر رہی تھی اور وہ شکوہ اللہ سے کر رہی تھی کہ اس نے سب کو پوچھا ہمیں نہیں پوچھا, تو ہم رات کے سناٹے میں اٹھے, رات کی تنہائی میں اٹھے, ہم نے کچھ کھانا لیا, کچھ کپڑے لیے, اور ان سید زادیوں کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟
تو میں نے آواز دی میں وہی ہوں جس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی بھی شادی کی ہے, مجھے معاف کریں میں بھول گیا تھا, میں نے تمہارے گھر پہ دعوت نہیں دی, میں نے تمہارے گھر والوں کو تمہاری بچیوں کو پوچھا نہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ دعا قبول فرما لے کہ تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ. جب انہوں نے یہ دعا کی تھی رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں, تو پھر میں بھی آیا تھا اور میں نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے, اگر تیرا دین سچا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دے. آج یہ انہی سید زادیوں کی دعا ہے, اور رات میں تنہائی میں جو میں نے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی ہے. مصطفیٰ نے تمہیں زیارت کی ہے اور تمہیں بشارت دی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے, اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں, میرا پورا گھر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ درود شریف کی برکت ہے. درود شریف کا اہتمام اگر کوئی کرنے لگے, دنیا کی ہر دعا اگر آپ کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ جب کی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے.